رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ کل ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ غزوہ خندق تک جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں وہ دفاعی جنگیں تھیں، اور غزوہ خندق کے بعد رب العالمین کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پالیسی چینج کرنے کا حکم ملا۔ چنانچہ اس پالیسی کا فائدہ یہ ہوا کہ صرف 2.5 سال کے عرصے میں پھر مکہ بھی فتح ہو گیا، اور ہر طرح سے مدینہ منورہ کی اسٹیٹ جو ہے وہ مضبوط ہونے لگ گئی۔ غزوہ خندق کے بعد اگلی جو معروف جنگ ہے آج ہم اس کا ذکر کریں گے، غزوہ بنو مستلق، جس کا دوسرا نام مریسی بھی ہے۔ بنو مستلق قبیلے کا نام تھا، اور مریسی ان کے اس چشمے یا کنویں کا نام تھا جس کے آس پاس یہ قبیلہ آباد تھا۔ میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ہر جنگ کی سب سے پہلے ریزنز، اسباب جاننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس کا سبب یہ تھا کہ بنو مستلق قبیلے کا سردار حارث بن ابی ذرار، اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ وہ مدینہ منورہ پر چڑھائی کے لیے تیاری کر رہا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کی طرف سے ہدایات تھیں کہ اب آپ انتظار نہیں کریں گے کہ دشمن آئے آپ پر حملہ کرے اور پھر آپ اپنا دفاع کرتے ہوئے لڑیں، جہاں سے دشمن سر اٹھاتا ہوا دکھائی دے، اس سے پہلے کہ وہ آئے آپ وہاں پہنچ کے اس کی سرکوبی کر دیں، اور یہ ظلم اب مزید برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اللہ کی زمین ہے اور اس پر اللہ کا قانون چلے گا۔ اللہ کی توحید کے راستے میں جو رکاوٹ بنیں گے ان کے خلاف کھلا اعلان جنگ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا مہینہ، ہجرت کا 6واں سال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو لے کر مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے علاقے میں داخل ہونے لگے، قریب ہی تھے، ان کو جب اطلاع ملی ڈر گئے، گھبرا گئے کہ ہم نے ابھی صرف یہ ارادہ کیا ہے اور فوج بھی اپنی تیار نہیں کر سکے۔ مسلمان اتنے ریڈ الرٹ بیٹھے تھے کہ ہماری خبر ان تک پہنچی اور وہ فوجیں لے کر یہاں آ گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب یہ بہت طاقتور ہیں، اب ہم ان کے ساتھ نہیں لڑ سکتے۔ چنانچہ یہ علاقے سے بھاگ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن وہاں قیام فرمایا۔ اس قیام کے دوران ایک واقعہ ہوا، اور پھر واپسی پہ ایک دوسرا واقعہ ہوا، جس کی وجہ سے یہ غزوہ بنو مستلق معروف ہوئی، ورنہ جنگ تو ہوئی نہیں تھی۔ اب یہ جو 2 واقعات ہوئے ہیں میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ 2 صحابی، حضرت جہجہ غفاری، یہ مہاجر صحابی تھے، اور دوسرے سنان بن وبر الجہنی، یہ انصاری صحابی تھے۔ چشمے کے پاس
کہیں باتوں باتوں میں ان کے درمیان تکرار ہو گئی، انسان ہے، ہو جاتی ہے، وہ بحث طول پکڑ گئی۔ ایک نے کہا یا للمہاجرین، اے مہاجروں میری مدد کرو۔ ادھر سے کچھ مہاجر صحابی اس کو سپورٹ کرنے کے لیے آ گئے۔ دوسرے نے کہا یا للانصار، اے انصاریوں میری مدد کرو۔ ادھر سے کچھ انصاری آ گئے۔ عین ممکن تھا کہ آپس میں الجھ جاتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھاگے ہوئے تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے مواخات کر دی تھی، بھائی بھائی بنا دیا تھا مہاجر انصاری کو، اور حتیٰ کہ وہاں یثرب میں رہنے والے یہودیوں کو بھی یہاں کی نیشنلٹی دی تھی، تو میں نے تو یہ ختم کر دیا تھا معاملہ۔ اب دوبارہ یہ جاہلیت تمہارے اندر کہاں سے آ گئی؟ اور اگر لڑنا ہے تو پھر پہلے میرے ساتھ لڑو۔ یہ سارے صحابہ کرام شرمندہ ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی، اللہ کے رسول ہم سے غلطی ہو گئی، معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ لیکن عبداللہ ابن ابی جو بعد میں رئیس المنافقین ڈکلیئر ہوا تھا، وہ بھی اس موقع پر موجود تھا، تو اس نے اپنے چند دوستوں کے ساتھ الگ میٹنگ کی۔ اچھا، اس کا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بیعت عقبہ ثانیہ کے وقت میں نے آپ کو سنایا تھا واقعہ کہ یہاں کے لوگوں نے میٹنگ کی تھی اور ارادہ کیا تھا کہ ہم اپنا ایک کامن لیڈر بنائیں، اور اس کے لیے عبداللہ ابن ابی کو نومینیٹ کیا گیا تھا۔ لیکن یہاں کے جو مقامی باشندے تھے اوس اور خزرج، وہ فیصلہ کر چکے تھے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں لے کر آئیں گے۔ جب رسول موجود ہو تو پھر دوسرا کوئی لیڈر نہیں ہوا کرتا، سارے عہدے رسول کے پاس ہوتے ہیں، اس لیے انہوں نے کہا کہ واپس آ کر ہم اس پر غور کریں گے اور پھر فائنلائز کیا جائے گا۔ اب اس کے بعد صورتحال تبدیل ہو گئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو اس کے دل میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی معاذ اللہ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے میری لیڈری گئی۔ اوپر سے کلمہ پڑھا، مسجد نبوی میں آ کر نمازیں پڑھتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں بھی شریک ہوتا تھا، لیکن دل کے اندر منافقت۔ بہرحال اس نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ دیکھا تم نے، اور پالو ان مہاجروں کو، وہاں سے پٹے ہوئے آئے، تم لوگوں نے سب نے سپورٹ کیا، ہم نے سپورٹ کیا، اور اب دیکھو چھوٹی سی بات پہ لڑ گئے اور ہمارے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ دیکھو ابھی بھی میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ عافیت اس میں ہے کہ ان کو مدینہ سے نکال باہر کیا جائے، اور معاذ اللہ اس نے بڑے سخت الفاظ کہہ دیے کہ ہم عزت والے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے صحابہ کرام، اور اب ہم وہ لفظ نہیں کہہ سکتے جو اس ظالم نے کہہ دیے تھے، ان کو مدینہ سے نکال دیا جائے۔ یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ گئی۔ حضرت زید بن ارقم، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ دارالارقم جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے اور تعلیم و تربیت ہوتی تھی صفا پہاڑی کے پاس ہجرت سے پہلے، یہ ان کے بیٹے تھے 12-13 سال کے۔ انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ عبداللہ ابن ابی اس طرح کہہ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا لیا، جھوٹی قسمیں کھانے لگا، ہم کون ہوتے ہیں جی آپ کو نکالنے والے؟ نہیں، آپ کو غلطی لگی۔ حضرت زید کہہ رہے تھے جی اس نے کہا ہے۔ اچھا، کچھ صحابہ کرام بھی کہنے لگے کہ اللہ کے رسول جب یہ قسم کھا رہا ہے تو اس نے نہیں کہا ہوگا، زید بچہ ہے، اس کو بات سمجھنے میں غلطی لگی ہوگی۔ حضرت زید کہتے ہیں مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ اس نے یہ الفاظ وہاں بولے تھے اور یہاں اب مطلب مجھے انہوں نے بچہ بنا دیا، میں کوئی فیڈر تو نہیں پیتا ہوں، اتنا چھوٹا بچہ تو نہیں ہوں کہ مجھے یہ بات سمجھ میں نہ آ سکے۔ اس نے یہ کہا تھا اور اب سچا ثابت ہو رہا ہے، کہا مجھے دل میں یہ تکلیف تھی۔ بہرحال اب اللہ رب العالمین نے پھر کیا کیا، کس طرح اس کا جھوٹ فاش کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت ساری باتیں سمجھ رہے ہوتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاملے کو طول نہیں دیا کرتے تھے، بس رفع دفع۔ اور صاف ظاہر ہے کہ بظاہر جو بندہ کلمہ پڑھتا ہے اس کے لیے تو اور محتاط رہنا پڑتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ رفع دفع کر دیا، لیکن جب واپس پلٹ رہے تھے، اب واپسی کا جب سفر شروع ہوا تو اس وقت واقعہ افک حضرت عائشہ صدیقہ پر جو تہمت لگی
وہ سٹوری شروع ہو جاتی ہے، لیکن میں پہلے اس کو آپ کو مکمل سنا دوں، پھر ہم اس کو ذکر کریں گے۔ واپس جب آ رہے تھے، اب طریقہ کار ان لوگوں کا یہ تھا، منافقین کا، جب کسی جنگ کے لیے جا رہے ہوتے تھے تو پیچھے پیچھے، اور جب واپس پلٹ رہے ہوتے تھے تو سب سے آگے آگے جہاں جھنڈا ہوتا تھا۔ یہ عبداللہ ابن ابی بھی آگے آگے۔ عبداللہ ابن ابی کا اپنا بیٹا، نام ان کا بھی عبداللہ بن ابی ابن سلول، یوں پورا نام، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص جانثار ساتھی، صحابی، باپ منافقوں کا بھی لیڈر ہے اور بیٹا رسول اللہ کا جانثار ہے۔ یہ رب کی قدرت ہے۔ وہ کہتے ہیں میرے دل میں بڑی تکلیف تھی کہ میرے باپ نے رسول اللہ کے لیے جو الفاظ کہے وہ مجھے برداشت نہیں ہو رہے تھے، چنانچہ جلدی جلدی آئے، مدینہ کے آگے دروازے پہ کھڑے ہو گئے۔ باپ جب آگے بڑھا کہا خبردار، تم کون ہوتے مجھے روکنے والے؟ میں تمہارا باپ ہوں۔ کہا نہ تو میرا باپ ہے نہ میں تیرا بیٹا ہوں، تم نے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ کہے تھے نا، اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ عزت والا کون ہے اور ذلیل کون ہے۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے داخلے کی اجازت نہیں دیں گے تم اندر داخل نہیں ہو سکتے، ورنہ میں 2 ٹکڑے کر دوں گا تلوار سے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، پیچھے پیچھے آ ہی رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بھاگے ہوئے آگے آئے۔ حضرت عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو، کہ اللہ کے رسول آپ نے تو میرے باپ کو اس وقت چھوڑ دیا تھا، لیکن مجھے بڑی تکلیف تھی کہ اس نے جو لفظ کہے تھے آپ کے لیے، آج آپ اجازت دیں گے میں اس کو بتانا چاہتا ہوں۔ یہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، عزت ساری رسول اللہ کے لیے ہے، یہ اپنے آپ کو اتنا آنریبل سمجھے بیٹھا ہے، آپ اجازت دیں گے تو جائے گا ورنہ میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ کو گلے لگایا، فرمایا تم نے اپنے ایمان کا حق ادا کر دیا، لیکن میں نے معاملہ وہیں ختم کر دیا تھا، میں اس کو معاف کرتا ہوں، اس کو جانے دو۔ تو دیکھیں ذرا، رسول کے مقابلے میں باپ بھی پھر کچھ نہیں ہے۔ بہرحال اب جو دوسرا واقعہ ہوا وہ بڑی دردناک داستان ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن نے کس کس طرح تکلیفیں پہنچائی، کوئی کسر نہیں چھوڑی، ہر طرح سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ کی تہمت والا واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ قافلہ رکا ہوا تھا، ہر تھوڑے سے سفر کے بعد قافلے رکا کرتے تھے۔ قضائے حاجت کے لیے پہاڑی کی دوسری سائڈ پہ گئیں، واپس جب پلٹ رہی تھیں، گلے میں ایک ہار تھا جو ان کی بہن اسماء نے ان کو دیا تھا، وہ ٹوٹ گیا۔ تو اب اندھیرا، رات کا وقت، موتی چننے بیٹھ گئیں، دیر ہو گئی۔ اپنے کیمپ کے پاس جب پہنچی جہاں فوج بیٹھی تھی تو قافلہ جا چکا تھا۔ ہوا یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو ہودج تھا، کجاوا جس کو آپ کہتے ہیں، اونٹ کے اوپر ڈولی سی بنی ہوتی تھی، کورڈ، چونکہ پردے کا کام نازل ہو چکے تھے تو اب کورڈ ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ جسمانی طور پر بہت سمارٹ تھیں، بالکل سلم تھیں، اور کجاوے کا اپنا اتنا وزن ہوتا ہے لکڑی کا بنا ہوا، 2-3 صحابی مل کے اٹھا کے اونٹ پہ لوڈ کرتے تھے۔ انہوں نے سمجھا حضرت عائشہ صدیقہ اندر بیٹھی ہوئی ہیں، اٹھا کے اونٹنی کے اوپر رکھا اور چل دیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ جب وہاں پہنچی، دیکھا کہ قافلہ جا چکا ہے، پریشان ہو گئیں، لیکن فیصلہ یہ کیا کہ اگر میں ادھر ادھر جاؤں گی تو بھٹک جاؤں گی، اسی جگہ پہ رک جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل کے جب اگلا پڑاؤ ڈالیں گے، دیکھیں گے کہ عائشہ نہیں ہے، تو پھر واپس پہلی جگہ یہی ہوگی جس کو چیک کرنے کے لیے آئیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نہ کسی صحابی 1 یا 2 4 کی ڈیوٹی بھی لگایا کرتے تھے کہ وہ قافلے کے آخر میں آئیں، کوئی انسان، کوئی جانور، کوئی اور اس طرح کی چیز رہ گئی ہو تو وہ اس کو ساتھ لے کر آئیں، تو کوئی نہ کوئی آئے گا مجھے لے جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ پہاڑی کے سر ٹیک لگائے ہوئی یوں۔ اب رات کا وقت، نیند۔ صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈیوٹی لگی تھی کہ وہ قافلے کے پیچھے سارا چیک کر کے آئیں گے۔ جب انہوں نے دیکھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں، اب پردے کے احکام نازل ہونے سے پہلے
حضرت عائشہ صدیقہ کو انہوں نے دیکھا ہوا تھا، تو اب وہ تو نیند میں تھیں، ان کا چہرہ کھلا ہوا تھا چادر سے، دیکھ لیا، پہچان لیا، اور بلند آواز سے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، ام المومنین آپ یہاں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سنبھل کے بیٹھ گئیں، چادر اپنی درست کر لی، اور حضرت صفوان نے حضرت عائشہ کے پاس اپنی اونٹنی بٹھائی اور ٹرن ہو کر منہ دوسری طرف کر کے کھڑے ہو گئے تاکہ حضرت عائشہ صدیقہ آرام سے اوپر بیٹھ جائیں۔ اس کے بعد رسی پکڑی اور چل دیے۔ فرماتی ہیں کہ اتنا شریف آدمی کہ اس نے پورے راستے میں مجھ سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ آپ کیوں پیچھے رہ گئی تھی، چپ چاپ بس رسی پکڑی، اور اب اگلے پڑاؤ پہ وہاں جا کے مل بھی گئے۔ اب منافقین کو موقع مل گیا، انہوں نے یہاں سے افواہ پھیلا دی کہ معاذ اللہ حضرت عائشہ اور صفوان ایسے ایسے، یہ خبر پھیل گئی۔ لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے معلوم نہیں تھا۔ مدینہ منورہ پہنچ گئے، حضرت عائشہ گھر آ گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین یہ ہوا کرتی تھی کہ پہلے مسجد نبوی میں تشریف لے جاتے، وہاں کچھ نہ کچھ نماز ادا فرماتے اور اس کے بعد گھر تشریف لے جاتے۔ جب گھر آئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دل میں شاید دیا ہو، اونچی آواز سے نہیں دیا، اور چہرہ پھیر لیا۔ بھاگی ہوئی ادھر سے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ ادھر کر لیا۔ کہا میں سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں، کوئی وجہ ہے۔ پوچھنے کی کوشش کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی امی کے ہاں چلی جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے اجازت دے دی۔ یہاں آئی، دیکھا امی بھی رو رہی، والد صاحب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ بھی رو رہے، ان سے پوچھا یہ بھی خاموش۔ والدہ نے اتنی بات کی کہ بیٹا یہ معاملہ تمہارا اور رسول اللہ کا ہے، ہمارے داماد اگر رسول نہ ہوتے تو ہم بات اچھی طرح کر لیتے، لیکن رسول ہیں، ان کا مقام ہے، یہ اللہ فیصلہ کرے گا۔ کہنے لگے اور تجسس بڑھا کہ کیا معاملہ ہے اندر، بہرحال پریشان بیٹھی۔ ام مستہ بن اساسہ ایک صحابی تھے، حضرت ابو بکر صدیق کے ریلیٹیو تھے، بہت غریب آدمی تھے، ان کو فائنینشلی بڑا سپورٹ کرتے تھے حضرت ابو بکر صدیق۔ ان کی والدہ ام مستہ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں زیادہ تر آ کر بیٹھی رہتی تھیں، کوئی کام کاج اور جو۔ جب ادھر گئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر، وہاں حضرت عائشہ صدیقہ نہیں تھیں تو ادھر آ گئیں، یہاں حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ بیٹھی رہیں، اور اس کے بعد جب قضاء حاجت کے لیے باہر نکلیں حضرت عائشہ بھی ساتھ۔ راستے میں ام مستہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ سٹوری سنائی۔ وہ ایسے کہ ویسے اس کی چادر گری ہوا سے، تو اس نے اب خیال اس کا اس طرف اپنے بیٹے کی طرف تھا، مستاق کی طرف، تو زبان پہ تلخ الفاظ نکلے کہ مستاق کا ایسا ہو، اس نے یہ کیا الفاظ کہہ دیے۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا یہ چادر آپ کی گری، مستاق آپ کا بیٹا تو یہاں ہے نہیں، آپ اس کو کیوں برا بھلا کہہ رہی ہیں، کیا ہوا؟ کہا تمہیں معلوم نہیں؟ ہاں نہیں۔ کہا تمہارے متعلق تو یہ خبر، اور مجھے میرے بیٹے نے یہ آ کے کہا، میں نے اس کو بھی ڈانٹا کہ تمہیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن تمہارے متعلق تو یہ خبر پھیلی ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اب اس وقت سے جو میری کیفیت ہوئی، پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، صاف ظاہر یہ چیز برداشت نہیں ہوتی۔ جب واپس آئیں رونا دھونا مستقل مصلے پہ، اللہ سے دعائیں کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ ادھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شدید پریشان، وہی رکی ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دنوں کے بعد اپنے صحابہ کرام کو بلایا اور فرمایا کہ یہ جو معاملہ ہوا ہے اس سلسلے میں پریشان ہوں، مشورہ دو کیا کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کیوں زیادہ پریشان ہوتے ہیں، کیوں آپ ٹینشن لے رہے ہیں، اپنے بڑے کام کرنے ہیں، مشن اتنا عظیم،
یہ رک جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کی اور شادی کروا دیتے ہیں۔ ادھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی، آپ نے فرمایا ہاں بولو، میں نے مشورے کے لیے تو بلایا ہے۔ حضرت عمر فاروق کہنے لگے جی میرا مشورہ نہیں ہے، میرا آپ سے ایک سوال ہے۔ اب سارے صحابہ کرام گھور کے دیکھنے لگے کہ ہم سارے پریشان بیٹھے ہیں، رسول اللہ بھی پریشان، اور یہ کہتا ہے مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے، سوال ہے۔ جی کیا سوال ہے؟ کہا جی یہ بتائیے کہ عائشہ کے ساتھ آپ کا رشتہ کس نے کروایا تھا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی آسمان کی طرف کر دی کہ اللہ کی طرف سے وہی آئی تھی نا کہ جائیے اپنے دوست ابو بکر صدیق سے ان کی بیٹی عائشہ کا اپنے لیے رشتہ مانگیے، اللہ کے حکم سے۔ جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارہ کیا، حضرت عمر فاروق بس کھڑے ہو گئے اور تلوار نکال لی اور کہا کہ بس مسئلہ حل ہو گیا، اللہ کے رسول مجھے اجازت دے دیں، میں ایک ایک کو سبق سکھاتا ہوں، جن جن لوگوں نے یہ بکواس کیا ہے مسئلہ حل ہو گیا۔ سارے صحابہ کرام کہنے لگے یار ایسے ہی تم مارو گے سب کے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کسی پر فرد جرم عائد کیے کہ تم ایسے مارو گے؟ کہا مسئلہ حل ہو گیا، مسئلہ صاف ہو گیا، میں نہیں چھوڑوں گا ان کو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کول ڈاؤن، کیا کہنا چاہتے ہو بولو۔ اب حضرت عمر فاروق کی ذرا بصیرت دیکھیں، کہنے لگے اللہ کے رسول بات یہ ہے اگر کوئی انسان رشتہ کروائے تو لوگ آپس میں ایک دوسرے کا ماضی جانتے ہیں یا حال جانتے ہیں، مستقبل کا تو کسی کو نہیں پتہ ہوتا نا۔ رشتہ دار تھے، بزنس پارٹنر تھے، پڑوسی رہے، اچھے لوگ معلوم ہوئے، ریکمنڈ کر دیا، رشتہ ہو گیا۔ اب آگے چل کے کیا ہوگا نہیں پتہ۔ اگر کسی بندے نے آپ کا یہ رشتہ کروایا ہوتا تو ہم سمجھتے کہ عائشہ کی فیملی یہ اچھے لوگ معلوم ہو رہے تھے، اس وقت انہوں نے یہ رشتہ کروا دیا اور آج یہ معاملہ نکل آیا۔ آپ کہہ رہے ہیں یہ رشتہ اللہ نے بائی آرڈر کروایا، تو اللہ تو ہر شخص کا ماضی بھی جانتا ہے، حال بھی جانتا ہے اور مستقبل بھی جانتا ہے۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ آپ کو نبی بھی نہیں خاتم الانبیاء بنائے اور دوسری طرف آپ کے گھر میں گندی عورت لے کر آئے، یہ ہو نہیں سکتا۔ آپ لوگ زیادہ تر بڑی عمر کے میچور لوگ شادی شدہ بیٹھے ہو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ میاں بیوی کا رشتہ کتنا سینسٹیو بھی ہے اور لازم ملزوم ہے دونوں کی عزت۔ اگر ایک بندہ غلط ہے تو بے عزتی ایک کی نہیں ہوتی، دونوں کی ہوتی ہے، لوگ نہیں جینے دیتے۔ وہ عورت غلط ہو یا مرد غلط ہو، بے عزتی دونوں کی ہونی ہے۔ کہا یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک طرف اللہ آپ کو اتنا بلند مقام عطا کرے اور دوسری طرف آپ کے گھر میں، اور میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا حضرت خدیجہ کے ساتھ آپ کی جو شادی ہوئی تھی کہ جتنے بھی انبیاء کرام اور رسول آئے، کافر عورت تو آئی رسول کے گھر میں، نبی کے گھر میں، لیکن بیڈ کریکٹر نہیں آئی، بد کردار عورت نہیں آئی۔ حضرت عمر فاروق کہنے لگے یہ مسئلہ حل ہو گیا، ان لوگوں نے جھوٹ بولا ہے۔ رسول اللہ نے بھی فرمایا جزاک اللہ یا عمر، کیا بات کی تم نے، لیکن دیکھو میں اپنی مرضی سے کوئی فیصلے نہیں کیا کرتا ہوں، اللہ کی طرف سے جو انسٹرکشنز آتی ہیں میں ان کو فالو کرتا ہوں، اب انتظار کرو اللہ کی طرف سے جو آرڈر آئے گا اس پر عمل درآمد کریں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے اٹھے، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر تشریف لائے، آتے ہی حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا عائشہ کہاں ہیں؟ اللہ کے رسول وہ پچھلے کمرے میں مصلی پہ بیٹھی ہوئی تھیں، رو رہی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر فرمایا عائشہ اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ سے معافی مانگو، اور رونے لگ گئیں۔ اللہ کے رسول آپ یہ بات کہہ رہے ہیں؟ پھر کہنے لگیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہو تو میں آیا ہوں سننے کے لیے، بتاؤ مجھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں اتنی جذباتی ہو گئی، میں نے کہا نہیں میں کچھ نہیں بتاؤں گی، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے الفاظ کہے تھے سورہ یوسف میں، بس میں اپنا کیس اللہ کی عدالت میں رکھ چکی ہوں، وہ مجھے اچھی طرح جانتا ہے نا کہ میں کیسی ہوں، وہ بتائے گا آپ کو، آپ رسول ہیں، آپ پر وحی آتی ہے، وہ آپ کو بتائے گا کہ میں کیسی ہوں۔ اتنا کانفیڈنس بہت مشکل بات ہے یہ۔ انسان سوچتا ہے یہ غلطی تو نہیں کی لیکن اور ممکن ہے کہیں کی ہوں،
نہیں اتنی اپنے متعلق خود اعتمادی پیدا ہو سکتی، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ کا یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پلٹے، حضرت ابوبکر صدیق کے پاس بیٹھے، یہ بات چیت جاری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہو گیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میری امی نے آواز دی ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آ رہی ہے۔ اتنے دنوں تک وحی نہیں آئی اور آج وحی آ رہی ہے، پھر اسی سلسلے میں باتیں ہو رہی تھیں، تو یقیناً اس کیس میں ہی ہوں گے احکام جو بھی ہوں گے۔ اب والد صاحب والدہ کہتی ہیں کہ بڑی ان کی عجیب کیفیت تھی اضطراب کی، بے چینی کی، کہ نہ جانے کیا نتیجہ نکلتا ہے، لیکن میں اپنی جگہ پہ پر اعتماد تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اٹھائی، اپنا پسینہ مبارک صاف کیا اور حضرت عائشہ صدیقہ کو پاس بیٹھا ہوا دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو فرمایا عائشہ تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو۔ اور اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر وہ سورہ نور کی 18 آیات جو اللہ نے ان منافقوں کے متعلق اور حضرت عائشہ صدیقہ کی صداقت کے متعلق، سچائی کے متعلق آپ اللہ رب العالمین نے نازل کی تھیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائیں۔ کہا میں حیران ہو گئی کہ اللہ ویسے ہی القاء کر دیتا کہ نہیں عائشہ بالکل ٹھیک ہے، صفوان ٹھیک ہے، انہوں نے جھوٹ بولا، لیکن اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ میرے لیے یہ آیات نازل کی خوشی سے۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میری امی نے کہا بیٹا اٹھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیں ان کے گھر سے تو میں روتی ہوئی آئی تھی، پہلے میں اس کا شکریہ ادا کروں جس نے میرے آنسو پوچھ لیے، یعنی اللہ کا شکریہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے فرمایا ہاں ہم سب کو پہلے اللہ ہی کا شکر ادا کرنا چاہیے، اگر اس کی طرف سے وحی نہ آتی تو میں بھی پریشان تھا۔ بہرحال یہ معاملہ یوں ختم ہوا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے مسجد نبوی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا، اور اس کے بعد جو لوگ اس میں ملوث ہوئے تھے اس میں کئی جلیل القدر صحابی بھی بیچارے بھولے بھالے، جیسے لوگوں نے کہا ویسے حضرت حسان بن ثابت جیسا بندہ وہ اس میں آ گئے تھے۔ ان سب کو 80 کوڑے سزائیں لگائیں گی۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین جس نے اصل یہ ساری کہانی گھڑی تھی، وہ اس میں بچ گیا۔ کیوں بچ گیا؟ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ بڑا شاطر چالاک تھا، دوسرے کے کندھے کے اوپر رکھ کے چلاتا تھا کہ سامنے والے کو دکھائی دے کہ بھئی رائفل اس کے کندھے پر ہے، یہ چلا رہا ہے، پیچھے ٹریگر پہ انگلی کسی اور کی ہوتی تھی، جیسے ہماری حکومتیں ہوتی ہیں، ہمارے لیڈروں کے پیچھے ڈور کسی اور کے ہاتھ میں ہوتی ہے، بس اس طریقے سے۔ لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا یہ قانون ہے، کسی بھی شخص کو ایک گناہ ایک جرم کی سزا 2 جگہ پہ نہیں ملے گی، اس دنیا میں یا آخرت میں۔ جو شریعت کی مقرر کردہ سزا ہے اگر وہ اس دنیا میں مل جائے بندے کو تو اس جرم کی پھر آخرت میں اس کو سزا نہیں ملے گی، باقی جرائم اپنی جگہ پہ۔ عبداللہ ابن ابی کو یہاں سزا نہیں دی گئی، اس کی وجہ یہ کہ اس کی سزا مؤخر کر دی گئی آخرت کے لیے، اور آخرت کی سزا دنیا سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ اس کے بعد پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیات نازل ہوئیں اور منافقین کے نام تک بتا دیے گئے تھے، اور وہ سارا کچھ کلیئر ہو گیا تھا کہ کون کون منافق ہیں، اور پھر منافقوں کے متعلق وہ آیات بھی قرآن پاک کی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ تو عبداللہ ابن ابی اس لیے بچ گیا۔ بہرحال یہ 2 واقعات تھے، 2 ان صحابیوں کے درمیان جو تکرار ہوئی، اور دوسرا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ جو تہمت لگی، اس کی وجہ سے یہ غزوہ مشہور ہوا۔ اور بڑی خاص بات یہ ہے کہ جو آیات نازل ہوئیں حضرت عائشہ صدیقہ کے متعلق، اس میں رب العالمین نے حکم دیا کہ مسلمانوں تم نے ایسا کیوں نہیں کہا جب تمہیں کوئی بھی یہ شخص ایسی بات کر رہا تھا تو تم کہتے سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ عائشہ اور رسول اللہ کی بیوی ایسا کرے۔ تم نے اسی وقت جھٹک دینا تھا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم بکواس کر رہے ہو، یہ تمہاری بات سچ نہیں ہو سکتی، عائشہ ایسا نہیں، تمہیں تو یہ کہنا چاہیے تھا، تم کیوں ان کی باتوں میں آ گئے۔ تو دیکھیں ہمارے لیے بھی سبق ملتا ہے کہ سنی سنائی باتوں پہ ہم نہ جانے کہاں تک چلے جاتے ہیں ایک دوسرے کے متعلق، تو تھوڑی سی تصدیق تحقیق
کر کے اگر بندہ آگے بڑھتا ہے، اور خاص طور پہ اس طرح کے مسائل ان کو بس پردہ پوشی ہی بہتر ہے، واللہ عالم۔ تو باقی اس کے بعد جو واقعات ہیں، اگلا واقعہ صلح حدیبیہ کا ہے، پھر فتح خیبر کا ہے، یہ انشاءاللہ ہم کل کے درس میں بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے پیارے نبی سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔